فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا باعنا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا یا رب محمد ماول محمد صلی علی محمد ماول محمد واجل فرج آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہماری سزی عبادت کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار عالم برادر محترم حسنین آباد جنت کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ خالق کائنات جتنے سادات و مومنین یہاں تشریف فرمائے، پروردگار عالم اس ذکر کی عزت کے صدقہ میں کسی کو خالی جھولی واپس رکھے۔ خالق دو جہاں ہمارے وارث کا جنت ظہور فرمائے، ہمیں اپنے آقا و مولا کی معرفت محبت زیارت نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سرکار کے سلامتی و ظہور کے لیے جتنا ممکن ہو اتنے خلوص سے صلوات بھیجیں محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشنودی جناب سیدہ کونین کے لیے ایک مل جل کے صلوات بھیجیں محمد۔ اجازت ہے میں نوکری شروع کر دوں؟ بالکل مختصر سی نوکری پیش کرنی ہے اور ایک 5 یا 10 منٹ کے اندر اسی کے اندر میں نے گفتگو کو تمام کر دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں قرآن کے ساتھ ساتھ جس امام کا ذکر ہے وہ بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہو کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اسی سے بخاری صاحب میں سادات مومنین سے دعا لیتا ہوں اور سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ سورہ فتح سے آیت پڑھنے لگا ہوں اور آیت اس وقت کی ہے کہ جب نبیوں کے سلطان نے اپنی موجودگی کے اندر صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کی۔ سید الانبیاء بیعت لے رہے ہیں اور بیعت لینے کا طریقہ جو جانتا ہے میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو نہیں جانتے انہیں بتا دیتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیعت لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ اگر کسی نے بتایا ہے، اگر کہیں پڑھا بھی ہے تو یہ طریقہ غلط ہے۔ معصوم ایسے بیعت نہیں لیتے، یہ طریقہ معصوم کا بخاری صاحب بالکل ہے ہی نہیں کہ معصوم بیعت لینے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلا دے۔ اللہ کا ہاتھ ہمیشہ دیا کرتا ہے، پھیلا نہیں کرتا۔ بیعت لینا ایک درخت کے نیچے، ایک شجر کے نیچے شروع کر دی۔ جب بیعت لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے لیتے گئے نبیوں کے سلطان نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا۔ اوپر رکھنے کی دیر تھی، آواز آئی، اللہ کہہ رہا ہے علی سے کہیں وہ بھی اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھے۔ علی نے ہاتھ رکھا تھا کہ آیت آ گئی ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ کاشی گری کا کام کرا کے پورا ایک طویل واقعہ ہے ماشاءاللہ۔ وہ جب زری میرے مولا کی تیار کرائی نا، تیار کرانے کے بعد اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ علی کی زری پر سبحان اللہ کچھ لگواؤں۔ اور کہا کیا لگوانا چاہتا ہے؟ کہتا کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے رسول کی حدیث لکھوا، کہتا دل نہیں مانتا۔ کہتے ہیں آیت لکھوا، کہتا کون سی لکھواؤں؟ سبحان اللہ۔ سارا کام کرانے کے بعد بادشاہ کہہ رہا ہے زری بن گئی، روزہ بن گیا، اب اس روزے کے اوپر کام کروں تو کیا کروں؟ اوپر کچھ لکھوانا ہے ماشاءاللہ۔ کہنے لگا 3 دن کا وقت ہے، زری بھی تعمیر ہو جائے گی، ہم بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیں گے، سوچ لیں گے، لکھ لیں گے۔ بادشاہ نکل گیا، 3 دن بعد واپس آئے، کسی نے کوئی آیت تجویز کی، کسی نے حدیث، کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات۔ علی خود خواب کے اندر ہے، اس وقت جو زری بنوا رہا تھا اسے آ کے کہنے لگے، جب بادشاہ آئے تو وہ پوچھے
گا وزیروں سے، مشیروں سے، پڑھے لکھے شیعوں سے، ہر کوئی اپنی اپنی رائے بتائے گا، بادشاہ مطمئن نہ ہوگا۔ میں تجھے بتاتا ہوں مطمئن کیسے ہوگا، جب وہ پوچھے تو اسے یہ آیت بتا دینا، تو بادشاہ مطمئن ہو کے یہی آیت اوپر لکھوا دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہو گئے، خواب سے اٹھا، کیا دیکھا؟ بادشاہ آیا ہے۔ نادر بادشاہ نے آتے ہی کہا بتاؤ کون سی آیت لکھوں؟ کسی نے کوئی بتائی، کسی نے کہا سورہ توحید لکھوا، کیونکہ توحید کا دفاع علی سے زیادہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ اور بتاؤ، مختصر و نظر بھی آئے۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ وزیر آگے بڑھا، کہتا ہے رات خواب میں علی میرے پاس آیا تھا، اور مجھے آتے ہی علی نے کہا ہے اوپر جو پنجہ لگوانا ہے اس پہ لکھوانا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو سب سے اوپر ہاتھ ہے یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ مذہب شیعہ کے اندر غیر معصوم کی بیعت حرام ہے۔ 72 کے 72 فرقے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ نبی کی بات جو تخت پہ بیٹھ جائے اسی کی بیعت کرو، ان کے ہاں حلال ہے۔ تو میں سوال پوچھ سکتا ہوں، آج جو بادشاہ ہے اس کی بیعت کون کرے گا؟ اسلامی ملکوں کے اندر جو بادشاہ ہیں ان کی بیعت کون کریں گے؟ پھر سارے ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک ہی بادشاہ کیوں نہیں بنا لیتے؟ یہ ترہ امتیاز فقط مذہب اہل بیت کے پاس ہے، جو معصوم کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ دوسروں سے مذہب شیعہ جو علیحدہ ہوا ہے اسی مسئلہ بیعت پر، مذہب شیعہ میں بیعت تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کا ہاتھ چومنا بھی حرام ہے۔ اور ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اور میرے امام نے فرمایا جب کسی نے کسی کا ہاتھ چوما تو اس نے اس کی عبادت کر لی، اور ہم علی کے سوا کسی کی عبادت کرنا نہیں چاہتے۔ جب علی کا ہاتھ چومو گے تو یہ علی کا ہاتھ نہیں، یہی تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ان کی بیعت نہیں، اللہ کی بیعت ہے۔ خود قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان کی بیعت کرو، ان الذین یبایعونک، میرا حبیب یہ جتنے لوگوں نے بھی بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے تیری بیعت تھوڑی کی ہے، یہ تو اللہ کی بیعت کرنے والے ہیں۔ اور ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ بس میں آخری جملوں کے بالکل قریب آ گیا، اسی پہ اختتام کرنے والا ہوں۔ معصوم بیعت طلب کرے ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ بخاری صاحب کے معصوم کو خود کہنا پڑے آ تو میری بیعت کر۔ بشیر حسین صاحب، معصوم ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس کی بیعت کرنے پر سامنے والا خود بخود مجبور نظر آئے۔ وہ نہیں ہے کہ جو ایک سے کہے تم بھی میری بیعت کر، تم بھی میری بیعت کر، وہ معصوم نہیں ہوتا ہے۔ ایک کو بلا بلا کے بیعت کروانا، زبردستی پکڑ کے بیعت کرانا، معصوم یہ نہیں کراتا۔ معصوم مسئلہ پوچھتا نہیں، معصوم مسئلہ بتایا کرتا ہے، چاہے وہ بیٹی سے پوچھے۔ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بیٹی سے مسئلہ پوچھنے والا معصوم نہیں ہوتا۔ میں نے تو دیکھا ہے اگر معصوم کی حیثیت یہ ہے کہ سید الانبیاء سجدے میں ہو، معصوم پشت پر بھی بیٹھ جائے، نماز تب بھی باطل نہیں ہوتی۔ نبی کھڑا ہو، معصوم کندھے پہ کھڑا نظر آئے، نبوت میں کوئی بھی فرق نہیں آتا ہے۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے امام کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے 11ویں امام ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ میری بیعت واجب ہے، ثبوت کے
نے قبول کیا وہ فرشتوں جیسا ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کبھی کسی فرشتے سے بھی گناہ ہوتا ہے؟ 11ویں امام فرماتے ہیں فرشتے سے گناہ ہوتا ہی نہیں. جس سے گناہ ہو جائے تو فرشتہ کیسا؟ اور جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا تھا، جو ہے کہ نہیں میرے دوستوں، میرے مولا فرماتے ہیں اس بندے کی مثال شیطان کے جیسی ہے. اور وہ شیطان جو علی کی ولایت سے پھر جائے. اور ہے کہ بس آخری بات مولا قیامت باز کی زندگی دراز فرمائے، مولا اس پورے لشکر کی زندگی دراز فرمائے، لشکر موسیٰ قاسم کو مولا دن دگنی رات چگنی کر کے عطا فرمائے، سادات المومنین کو مولا عزتیں عطا فرمائے. آخری جملہ اسی پہ اختتام کرنے لگا. بندہ آیا میرے مولا کے پاس، 11ویں امام کے پاس آیا اور خود نہ آیا، کوتوال پکڑ کے لے کے آیا. جیسے ہی پکڑ کے لایا نا، اس نے کہا مولا ہم اسے پکڑ کے لائے ہیں دکان کے سامنے سے، دکان کھلی تھی، یہ کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی. مولا ثبوت سامنے، دکان کھلی ہوئی تھی، بندہ یہ تھا، دکان کا مالک بھی یہ نہ تھا، کہتا ہے میں چور نہیں ہوں. مولا نے کہا چور نہیں ہے تو پھر کہتا ہے، اس نے کہا ہے اگر 11واں امام گواہی دے دے کہ میں ان کا شیعہ ہوں پھر تو چھوڑ دو گے. کا سودا منظور ہے. میں جا کے ہر بندہ یاد رکھوں 11ویں امام کے پاس لائے اور کہتا ہے کہ 11واں امام گواہی دے دے کہ میں شیعہ ہوں تو پھر تو مجھے چھوڑ دو گے. اب چوری بھی کیا تب بھی چھوڑ دے، پھر بھی امام گواہی دے دے کہ تم شیعہ ہے. یہی کہنا ہے. آپ بتائیں یہ آپ کا شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کرے ذات سارے رہے. یہی نیاز ہے، یہی خیرات ہے میرے پاس دینے لگا ہوں. مولا نے اس کی طرف دیکھا، پھر روک پھیر کے کہنے لگے یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہمیں پتا چل گیا چور شیعہ نہیں ہوتے، چاہے وہ دکان کا چور ہو یا فتح کا چور ہو. چور شیعہ نہیں ہو. اسے لے کے گئے، جیسے ہی لے کے گئے نا، ان کا پہلے ارادہ تھا تجھے 50 کوڑے مارنے کا، اب مارے جائیں گے 100 کوڑے. سبحان اللہ. ان کے تم نے امام پہ جھوٹ بولا، لٹاؤ اسے الٹا. 4 بندوں نے الٹا لٹایا، ادھر بھی باندھا ادھر بھی باندھا ادھر بھی باندھا، ڈنڈے ہاتھ میں. تو مارو اسے ڈنڈے. خدا کی قسم ڈنڈے مارے بندے کو نہ لگے. ماشاءاللہ کمال نہیں ہو گئے. بندے کو ڈنڈا مارو بندے کو نہ لگے، زمین پہ لگے. لطف آیا کہ نہ آیا؟ پہلی بار ہمارے نہیں لگے. کوتوال سامنے کھڑا دیکھ رہا تو مجھے لگتا ہے چور بہت بڑا ہے، اس نے بندے اپنے ساتھ ملا لیے، چلو ان کا اگلا کام کرتے ہیں. آپ یقین مانے میں نے آپ سے اٹھ کے نعرہ نہیں مارا، ادھر ہی بیٹھے بیٹھے خدا صاحب نے دعا فرمائی. جیسے ہی انہوں نے 2 اور منگائے، بندے ہو گئے 6 بندوں نے ڈنڈے اوپر سے مارے. خدا کی قسم کتاب کے لفظ یہی ہے، ڈنڈے مارتے وہ ان کو تھے، لگتے ہی نہیں اپنے سروں میں. ڈنڈے مارنے والے ایک دوسرے کو مار رہے، تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو نہیں لگتے. تو بال کہنے لگا لگتا ہے چور بہت بڑا ہے. بندے تو اور بھی نا شادی اس نے ملا دی. میرا دل بڑا سا ادھر بھی سید کہیں مل گئی ہے. بس بھائی آسرا لے کے جملہ کہنے لگا. اس نے کہا درمیان میں کھڑا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تم ڈنڈے مارو کہ بندے کو لگتے ہیں کہ زمین پہ لگتے ہیں کہ تمہیں لگتے ہیں. 8 بندوں نے جو مارے نا، مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم، 8 کے 8 زخمی، 9 کو کمال زخمی. وہ جو نیچے پڑا تھا نا، اس نے اپنی گردن پھینک دیا